بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ نماز جنازہ کی دعا۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللهم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله،
وسلم عليك يا حبيب الله وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ یا صاحبتی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اگیا مجھے آپ کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرأ من كل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لگتا ہے یوں لگتا ہے یا آپ کو اپنی مرضی سے بنایا گیا رب پوچھیا پاک محبوب کلو دس کی وجیت بنا محبوبہ کیا یہ بنا میری جان جہان کی جان ہوئے ہمیں تو بولے ہمیں میں بولا اور پھر مالک نے بنایا کیسے تو آئندی نے اپنے انداز نکالا ہے کہ تو شاعر ہوگا تو جان جانا تو شاعر ہوگا تو جان جانا تو شاعر ہوگا تو جان جانا ہے تیرا ملک تاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے یہ معمولی کلام نہیں ہے کہ حضرت حسان کے انہی بسروں کا ترجمہ کیا ہے حضرت اسماعیل نے جو ابھی میں نے پڑھے ہیں کہ باپ کا امین کلام ترکت ہوئی نہیں واجمل من کلام کا لجن نساء خلقت مبرأ من كل عیب کاننا اثر خلقت سماء تشاء اور یہ حضور کی وہ نام شریف ہے جو آقا کریم کے سامنے پڑھی گئی صحابی رسول پڑھنے والے سے آمنہ کے لام نماز کرنے کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن
سب سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں ساری کائنات کو مالک نے بنایا ہے، لیکن عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے اول بھی آپ ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو بنانے سے پہلے رب کائنات نے اگر کسی کو بنایا ہے تو محمد عربی کی نور مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اور ایک حدیث واضح کراتا ہے کہ رب نے سب سے پہلے قلم کو بنایا ہے۔ اگر ایک یہ بھی حدیث واضح ہے کہ سب سے پہلے رب نے قلم کو بنایا ہے، اور ادھر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو رب نے بنایا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں سب سے اول حضور ہے، اور حدیث پاک میں آتی ہے کہ سب سے پہلے قلم کو رب نے بنایا۔ تو علماء موجود ہیں سب سے پہلے رب نے اگر قلم کو بنایا ہے تو قلم کو بنانے کے بعد رب نے فرمایا ہے اے قلم اب لکھیے، اب لکھا ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے۔ قلم نے عرض کی مالک کیا لکھا؟ رب نے فرمایا ما کان وما یکون، اے قلم جو کچھ ہو ہے وہ بھی لکھ جو ہونے والا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اگر قلم سب سے پہلے بنی ہے تو پھر پہلے رب نے فرمایا جو ہو گیا ہے جو ہو چکا ہے وہ لکھیے، تو پہلے کیا ہو چکا تھا جو رب فرما رہا ہے جو ہو گیا ہے وہ لکھیے؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ تھا نور مصطفیٰ کی تخلیق جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے بنائی تھی۔ اس کے بارے میں رب نے فرمایا قلم جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا میری جان کی تعریف کے لیے، اے قلم تم اس آمنہ کے لال کے ترانوں کو لے کر ہمارے یقین اور قیامت تک میرے نبی کا جو محبتوں کا پرچم لہرائے گا اور اس کے ترانوں کو لے تو سب سے جیسے حسین آئی، لیکن آہستہ آہستہ ہر ایک کا ذکر کم ہوتا گیا۔ یہ واحد سورہ امتیاز ہے زہرا کے بابا کا کہ جتنا بھی لمحے گزرتے گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر کی محافل منعقد کی جاتی ہے، لیکن ہر محافل جب بھی رسول کا ذکر آتا ہے دلوں کو یوں لگتا ہے کہ حضور کا ذکر ابھی سے جاری ہے۔
ہجر تیرا وانے مکہ اللہ جل وعلا کی کے بعد انتہائی حقیق کے لائق آج یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اپنے بھائی حاجی محمد صفدر صاحب کے سارے بات میں اللہ کریم کا فرمان ہے جو اول صبح کرتا ہے نیک کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستانے ذکر ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں دکھ اور مصائب گھیر لے تو فرمایا ان تکلیفوں کے اندر میرا دنیا سے جانے والی مصیبت ہے تم سے یاد کر لیا کرو، کیونکہ باپ کا جانا مصیبت ماں کا جانا مصیبت ہے، لیکن ماں باپ باپ سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں جتنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزاد صاحب کا نام دے دیا، یہ ساری مصیبتوں میں سے بڑی بڑی بات ہے جب اللہ کے نبی اور اللہ کے پیارے اور اللہ کے حبیب کائنات سے چلے گئے تو میں اور آپ کس نام کے ہیں؟ ہم سب نے ایک دن دنیا سے ضرور جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے تھے ان کے دلوں کی اذیتوں کا عالم دیکھیں۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تکلیفیں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں اگر وہ اذیتیں اور تکلیفیں دنوں پر نازل ہوتی تو سر نہ لیالی اور دن جو تھے وہ راتوں کا تکلیف ہوتی، لیکن باوجود اس کے آپ نے صبر کا اظہار کیا ہے اور جو صبر کا اظہار کرتا ہے اللہ کی اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ ایک عورت حضور علیہ السلام تمرا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث کے پاک لمم شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ حدیث میں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی کا انہوں نے لکھا ہے جنون کا لیکن مرگی کا مجھے جو ہے کہ وہ دورہ پڑتا ہے لجپال مجھے مرگی پڑتی ہے اور میرا صبر کھل جاتا ہے۔
یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان شیء صبر سے اگر تم صبر کرو گے تو اس بیماری کی وجہ سے میرا رب تمہیں جنت دیتا ہے. اس نے عرض کیا کہ جناب آپ کے جوڑوں کے سب کے جنت تو ملنی ہے لیکن ایک کرم یہ کریں کہ یا رسول اللہ مجھے بیماری دے دی لیکن جب میں گر جاؤں میرا بیماری کی حالت میں صبر نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں اب تم گرو گی میرے صدقے اللہ رب العالمین تیرے صبر کو محفوظ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اندر ایک شخص ہے وہ وصیت کرتا ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے بیٹوں تم نے میرے پاس غلام آزاد کر دیا. اب تو جب وہ فوت ہو گیا اس کا جو ایک بیٹا ہے مسلمان نہیں تھا اس نے 40 عبد جو ہے کہ وہ آزاد کر دیا. لیکن جو حضور علیہ السلام کا غلام تھا وہ دین کے مسئلے میں پوچھتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ لجبال میں 40 عبد اور غلام جو ہیں وہ آزاد کر دوں تو کیا ان کا ثواب میرے والد گرامی کو ملے گا؟ لجبال نے ارشاد فرمایا آزاد تم کرو میرا رب تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا تیرے باپ کو بھی اجر عطا فرمائے. تو عمل ایسے سطر ہوتے ہیں کہ بعد والے کرے تو ان سب عمل کا اجر اللہ کریم اس سے بھی دیتا ہے اور جانے والوں کو بھی دیتا ہے. اور اگر وہ برا بھی ہے وہ کلمہ بولتا ہے تو میرا رب اس کی وجہ سے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. حضرت انس بن نضر یہ بخاری کے اندر بات موجود ہے. ربیع کی بیٹی یہ انس بن نضر حضرت انس کے چچا ہے احد کے اندر شہید ہوئے ہیں اور آپ کے جسد سے اتنے 80 سے زیادہ جو ہے کہ وہ زخموں کے نشان تھے. ظالموں نے جسم کا پتلا بنا دیا. آپ کی بہن نے آپ کو جو ہے کہ وہ ہاتھوں کا جو ہے کہ ایک اس حوالے سے شناخت کی ہے تو احد کے اندر شہید ہوتے ہیں. تو جس وقت ربیع کی بیٹی نے ایک حدیث پاک کا لفظ جاریہ نام پہ لونڈی نہیں ہوتا لفظ جاریہ کا مطلب ہے کہ ایک لڑکی تو ایک لڑکی کے انہوں نے دانت توڑ دیے. اب وہ قصاص لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ ہم اس سے قصاص لیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ قصاص لیا جائے گا. لیکن حضرت انس بن نضر کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم ہے میرے رب کی جو ہے کہ اس عورت کے دانتوں کو نہیں توڑا جائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرا رب کا حکم ہے تم کس طریقے سے کہتے ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ قسم ہے میرے رب کی اس لڑکی کے دانتوں کے بدلے میں جو ہے کہ اس عورت کے دانتوں کو نہیں توڑا جائے گا. جس وقت وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قصاص کا مطالبہ نہیں کرتے ہم دیت پہ راضی ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے تو قصاص کے متفق تھے لیکن جب نے تم نے یہ کلمات بولے ہیں اللہ کریم نے ان کے دلوں میں بھی ڈال دیا ہے وہ دیت پہ راضی ہو گئے ہیں. اور آگے یہ لفظ ارشاد فرمائے لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جب وہ قسم اٹھا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین تقدیر کو تبدیل فرما دیتا ہے. حضرت ربیع بن حراش یہ مشہور صحابی ہیں اور ان سے باقاعدہ امام بخاری نے حدیث روایت کی لکھی ہیں نقل کی ہیں. تو آپ نے یہ قسم کھائی میں ہنسوں گا اس وقت تک نہیں جب مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرا حسن خاتمہ ہو گیا خاتمہ اچھا ہو گیا. جب یہ پتہ چلے گا تو میں تب ہنسوں گا. کسی نے ان کی زندگی میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا مرنے کے بعد یہ بندہ مسکرا رہا. یہ لائٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہدایت الاولیاء امام ابو نعیم کی کتاب اردو کے اندر بھی مل رہی ہے عربی کے اندر بھی. اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھی ہے خصائص کبریٰ کے اندر امام کہتا ہے کہ جس کو جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی 70 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. مولا علی قاری نے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کا انکار کیا. عقائد نسوی کے اندر موجود ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں چھت پہ چڑھ رہے ہیں اور گرتے ہیں خواب کے اندر ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ ماجرا خواب کا تھا. ایک وقت آتا ہے کہ مولا علی قاری جاگتے ہوئے بیداری کے اندر چھت پہ چڑھتے ہیں اور گرتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ توبہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے قائل ہو جاتے ہیں. لیکن امام جلال الدین سیوطی پہ یہ کرم کیا ہوتا ہے آپ نے ایک نہیں 6 رسالے لکھے حضور علیہ السلام کے ایمان والدین کریمین کے
ایمان کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے والدین کریم کے ساتھ محبت کی ہے. اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا کہ 70 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنا دیدار حضرت امام جلال الدین سیوطی کو کرایا. امام جلال الدین سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے. اور اصاغر اور اکابر میں سے سب سے زیادہ جس بندے نے حدیث جمع کی ہے سب سے زیادہ وہ اکابرین میں سے جو مسند احمد بن حنبل کی ہے 28,199 حدیث ہے. اور بعض متاخرین میں سے امام جلال الدین سیوطی نے سب سے زیادہ حدیث جمع کی ہیں وہ 45,000 سے تقریباً لگ بھگ 400 اوپر بنتی. تو آپ نے اس طریقے سے مصطفیٰ کی حدیث کو جمع کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا جب وصال ہو گیا مرنے کے بعد وہ ہنس رہا کس طریقے سے ان کے بھائی نے غسال کو بلایا. غسال آ جاتا ہے اور غسال اس غسل والی جگہ میں داخل ہوتا ہے لیکن وہ داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً پیچھے لوٹ آتا ہے. اس نے لوگوں نے کہا کہ بابا گئے تو جلدی واپس آ گئے. اس نے کہا کہ بات کیا کہ ہم داخل ہوئے تھے نحن نغتسل وهو يتبسم وہ دنیا سے چلا گیا ہم غسل دے رہے تھے آگے وہ مسکرا بھی رہا. پھر جس وقت یہ ماجرا ہوا یہ صرف ایک بندے تک کا ماجرا نہیں کہ اسی نے یہ بات کی وہ سکتا ہے وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے اس کی جو ہے کہ وہ سند کے حوالے سے حیثیت کیا بنتی ہے. اب یہ ماجرا کھل گیا. جب بصرہ والوں کو پتہ چلتا ہے تو سارا بصرہ امڑ آتا ہے. لوگ آتے ہیں کہ اتکلم بعد الموت عجیب بات ہے یار تو مرنے کے بعد باتیں کرتا ہے. اس نے کہا ہاں اتکلم بعد الموت میں مرنے کے بعد باتیں کرتا ہوں. اس نے کہا کیوں یار مرنے کے بعد تو ہم نے نہیں سنا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا میرا رب کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں. من عمل صالحا جو صالح عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت ہو فلنحیینہ حیاتا طیبہ وہ دنیا میں رہے تو تب بھی ستھری زندگی ہوتی ہے. دنیا سے چلا جائے تو صحابہ خیمہ لگاتے ہیں تو تب بھی سورہ ملک کی آوازیں قبر میں پڑھنے کی آتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غلام کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان بروح بریخان میرے رب نے میرے اوپر وہ غضبناک نہیں ہوا ہے. میں آج رب سے ملاقات کی ہے تو روح و ریحان کے پھول میرے رب نے میرے گلے میں ڈالے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے. اس نے کہا کہ اجلونی ولا تؤخرونی جلدی کرو تاخیر نہ کرو مجھے جلدی لے چلو. آج تو عالم یہ ہے نا کہ ہم جنازے بڑھانے کے لیے بندہ جمعرات کو فوت ہو جاتا ہے صبح ہم کہتے ہیں جی زور کے بعد جمعے کے بعد جنازہ ہوگا. نہیں یہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ 3 باتوں کے اندر جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہیں کی جائے اور جب جنازے کا ٹائم ہو جائے تو اس کے اندر بھی تاخیر نہیں کی جائے. آج ہم جو ہے کہ وہ کولڈ کٹوروں کے اندر رکھ دیتے ہیں جناب والا لاش خراب نہ ہو. نادان انسان ایک تو سے ویسے اذیت ہو رہی ہے اور پیچھے وارث ہم اسے اذیت دینے کے لیے تیار ہوئے کولڈ کٹور میں رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا اور ادھر جو ہے کہ جنازہ بھی حاضر ہو گیا حکم یہ ہے کہ پہلے جنازہ پڑھا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے. جو شریعت الحکم کہتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو اگر جنازہ بھی حاضر ہو جائے تو پہلے جنازہ پڑھا جائے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کام کیا جائے. لیکن ہم اپنے جانے والوں کو کتنی اذیت دیتے ہیں. 2 دن 3 دن پہلے وصال ہو گیا انگلینڈ میں ایک بیٹا ہے وہ آئے گا منہ دیکھے گا. میں نے کہا منہ دیکھ کے وہ کر کے اس وقت سورہ فاتحہ بھی سیدھی نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ یاروں کا اور نہ لبادہ ہے سب کو. جب وہ نہیں کر جب ستھرے بیٹے ہوں گے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے بیٹے نے یہ سورہ رحمان بڑے تلفظ کے ساتھ پڑھی. ہمارے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کراڑوں کی طرح پڑھتے ہیں جس طریقے سے گالیاں دے رہے ہیں. اس طرح کا ان کا انداز تکلم قرآن کا ہے. ہمیں انگلش پڑھنے کا طریقہ فن اچھا آتا ہے گرامر قوانین آتے ہیں لیکن قوانین اور قواعد میں نہیں آتے تو قرآن پڑھنے کے قواعد سے ہم ناقص ہیں. تو مختصر وہ کہتا ہے کہ استقبلنی ربی غیر غضبان بروح بریخان میرے رب نے میرا استقبال کیا ہے ناراضگی کی حالت میں نہیں راضی ہو کے کیا. میرے گلے کے اندر جو ہے کہ روح و ریحان کے پھول ڈالے ہیں. کہا کہ اجلونی ولا تؤخرونی جلدی کرو جو ہے کہ تاخیر نہ کرو. کس وجہ سے لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر جنازہ پڑھنے کا انتظار فرما رہے ہیں. جلدی کرو مصطفیٰ کریم کے دربار میں مجھے لے جاؤ. آپ ستھرے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں کو جن کو یہ خطہ بھی نیک ملا مدینہ کی سٹیٹ پہ ملا ہے
جس بندے نے یہ ملک پاکستان کی جو ہے کہ وہ تاریخ چلائی تھی، علامہ اقبال جیسا بندہ بھی ایڑیاں اٹھا کے ان لوگوں کو سلام کرتا ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آید جب اس کی موت آتی ہے تبسم بر لب اوست، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ جاری ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ و جاوید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے کام ستھرے کیے ہیں۔ میرا رب انہیں دنیا میں بھی حیات ستھری عطا فرماتا ہے، اور جب دنیا سے وہ جاتا ہے تو پھر بھی مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ دعا اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو ستھری آخرت کی زندگی عطا فرمائے، اور مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان ٹوٹے پھوٹے کلمات سے صدقے اللہ کریم اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور کفارہ سیئات بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصل عليه. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی میرے مالک کا ذکر اذکار ہوا ہے، پیغام پیش کیا گیا، یہ سمجھو پسند محبت آپ کی بارگاہ عنایت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس کا ثواب یہ سمجھو پسند محبت آپ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین آپ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء اور رسول کی مقدس مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، تمام اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام دوست کتب ابدال، تمام اولیاء کرام، بالخصوص حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے مقدس منور بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے مسلمین مسلمات اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے ہیں، تمام کے ارواح کو وصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے خصوصاً بالخصوص حاجی محمد صفدر صاحب مرحوم کی روح کو وصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے، میری مالک ذکر اذکار ہوا اس کا صدقہ یا الہ العالمین مرحوم کو بربر جنتوں کی بہاریں نصیب فرما. میری مالک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبت کا صدقہ بشر ہونے کے ناطے سے ان کی زندگی کی جو فرض واجبات رہ گئے، میری مالک ان کو معاف فرماتے ہوئے اپنی جواہر رحمت میں جگہ نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان کی قبر کو ساحت نظر روشن اور وسیع فرما. میرے مالک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ان کے پسمان گان کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین ان کی آنے والی نسلوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مالک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم تمام حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب والدین رشتہ دار اس دنیا پانی کو چھوڑ چکے ہیں، میرے مالک تمام کے ارواح کو وصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. میری مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. یا اللہ اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہے، میرے مالک انہیں عذاب قبر سے نجات نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرما. میرے مالک شان کی زندگی ایمان کی ہم سب کو موت نصیب فرما. یا الہ العالمین دل میں عشق مصطفیٰ، زبان پہ ذکر مصطفیٰ، قبر میں پہچان مصطفیٰ، روز کوثر پہ جام مصطفیٰ اور پل صراط پہ شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. میرے مالک وجود کے پیار میں جینا، سرکار کے پیار میں ہم سب کو مرنا نصیب فرما. یا الہ العالمین حاضرین کے اندر اگر کوئی بیمار ہے، ان کے اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہے، میرے مالک بیماری کربلا کا صدقہ تمام کو شفاء کلی نصیب فرما. میرے مالک تمام مریضوں کی ظاہری و باطنی بیماریوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہم گناہ گاروں کی، میرے مالک گناہوں سے بیمار ہو چکے ہیں، میرے مالک گناہوں کی بیماری سے ہم سب کو نجات نصیب فرما. یا اللہ حاضرین کے اندر اگر کوئی پریشان حال ہے، یا اللہ اپنا ذکر کا صدقہ اور اپنے پیارے حبیب کے ذکر کا صدقہ، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا الہ
میرے مالک بے اولادوں کو اولاد کی دولت نصیب فرما یا اللہ صاحب اولاد کو میرے مالک ان کی اولاد کو حضور کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما میرے مالک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما میرے مالک جن دوستوں نے اس پاکیزہ فضل کا انعقاد کیا ان کے مال میں کاروبار میں عزت میں جان میں برکت نصیب فرما یا الہ العالمین شریف لوگوں کے شر سے بد نظر لوگوں کی بد نظری سے محفوظ فرما دین و دنیا کی ہم سب کو بھلائیاں نصیب فرما اللہ الذی توسلت یدرکنی یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان